چلیں جی، اصل میں ایسا ہے کہ خواتین بالکل وہ گلا نہ کریں. تو اگر کوئی خواتین سیکشن میں کو پوچھنا چاہتا ہے ایک آدھ سوال تو پلیز، اگر نہیں آپ مطمئن ہیں تو بس ٹھیک ہے. اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ایک دو چیزیں، پھر میں ذہن شیئر کرنا ہے. آپ نعمان صاحب، آپ مجھے پھر کسی وقت یاد، یہ محکمہ تعلیمات کو 5ویں کلاس کے بعد غالباً بچوں سے 6ٹھی سے کریکلم میں یہ موسمی تبدیلی لے آنا چاہیے. ان کو نہیں پتہ ہوتا، بالکل نہیں پتہ ہوتا. اچھا، وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو بی ایس جو ہمارا سلسلہ ہے ایچ ای سی کا اور ایچ ڈی کا، ایچ ڈی بھی بی ایس میں دلچسپی لے رہا ہے کریکلم میں. اس مجھے ایک دن کہا تھا انہوں نے کہ آپ آ جائیے، تو ان کو بھی بی ایس میں یہ لازمی قرار دے دینا چاہیے، جیسے اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز ہے، انگلش وغیرہ لازمی، تاکہ انہیں 4 سالوں میں اچھا خاصا، اور پھر اس پہ ریسرچ کا لیول جو ایم فل اور پی ایچ ڈی، جہاں وہ ریسرچ کر کے اس کو تجاویز دے کنکریٹ گورنمنٹ کو یا کسی اور اداروں کو، وہ بھی ہونا چاہیے. میں تو خاص کر یہ نشاندہی کروں گا. چیئرمین ایچ ای سی سے بھی کبھی ملاقات ہوئی تو میں انہیں کہوں گا یہاں پر بھی ایک کوشش ہو رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اربن فارسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ باہر ملکوں میں ہو رہا ہے. اربن فارسٹ یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک شہر میں صرف دیکھا جو پلانٹ تھا. میں ایک دفعہ واغ کینٹ سے گزر رہا تھا تو ایک جنگل شروع ہوا اور وہ 3-4 میل تک چلتا رہا، بالکل مین روڈ، جیسے آپ کا یہ مال روڈ ٹائپ کا روڈ تھا. تو میں نے کسی کہ یہ اچانک جنگل کیسے شروع ہو گیا، سٹی ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اربن فارسٹ ہے اور یہ یعنی یہ بائی ڈیزائن لگایا گیا. تو اگر چھوٹے چھوٹے 10-10 15-15 20-20 کلومیٹر پہ ایک اربن فارسٹ اتنا بڑا نہ بھی ہو، وہ لگا دیا جائے تو اس سے موسم میں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے. تو اور تیسری اور آخری میری طرف سے کہ ہمیں چاہیے کہ انڈیویجول بھی حکومت کا ساتھ دیں، جو بھی حکومت ہو، اور ایک گھر میں جو چلیں 10 مرلے کا اگر گھر ہے، ایک 10 مرلے کا، تو اس میں 10 خوبصورت درخت جو کہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہم خود اگائیں، چاہے وہ فروٹ کے ہیں، چاہے 10 درخت ہم اگائیں. اس سے زیادہ ہو تو کہیں اچھا وہ بھی نہیں جگہ تو گملے اگا لیں، لیکن وہ گرینری اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا کلاؤڈز بننے میں، وہ تو باقی بہت سی تجاویز ہیں. اور وہ ناز صاحب نے ایک بات بتائی کہ یہاں جو نہر ہے پشاور کی، تو بس افسوس یہ ہے کہ پشاور کی نہر لاہور کی نہر نہیں بن سکی. لاہور کی کینال کتنی خوبصورت، کتنی صاف، میں یہاں سے گزر رہا ہوں میں رونے لگتا ہوں تقریباً. بورڈ کے پاس سے وہ گند بلا، وہ گند بلا، وہ گند بلا، اور مجھے پچھلے 10-15 سالوں میں بڑی امید چل پڑی تھی، لیکن وہ اب امید میرا خیال ہے خاکستر ہو چکی ہے. تو یہ پوری نہر جو ہماری لاہور سے خوبصورت ہے، پورے شہر سے زگ زیگ کر کے، لیکن انہوں نے اس کا وہ کبڑا نکالا ہے عوام نے بھی اور مختلف ایڈمنسٹریشن میں، جس میں کہتا ہوں بیوروکریٹ، پی ٹی اے اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ. اب کیا کریں صاحب؟ چلیں، بہت بہت شکریہ جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آخری ایک حصہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ادنا سا تحفہ پیش کرتے ہیں اپنے بہت ہی عزیز مقرر کو، وہ میں درخواست کروں گا جناب اپنے سینئر جناب مشتاق حسین شاہ صاحب بخاری صاحب سے کہ وہ پیش کریں ہمارے مہمان. میں درمیان میں دوبارہ آپ کا، اور آپ تشریف لائے، بلکہ ایک اور تکلیف دیں گے. ہمارا تو کام ہے تو ہمارا کلچر تکلیف دینا شریف آدمی. تو لیکن میں سنجیدگی کی طور پہ یہاں بچے آئے ہیں، کالجز کے لیکچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ان سے واٹس ایپ پہ سوال لکھ سکتے ہیں، اور آپ کائنڈ انف ہوں گے کہ آپ ان کو مزید کلیریفائی کریں. بہت بہت شکریہ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ کا ریکگنیشن کا ہمیشہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. حاضرین اور سامعین کا، خالد صاحب کا، نعمان کا، فہد کا، یہ جو الیکٹرک سسٹم پہ رہتے ہیں، اور
ہمدرد فاؤنڈیشن کا تو سب سے بڑا شکریہ. ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کا ہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک وہ بس اب ہم ہمدرد کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی خصوصی طور پہ یہ اصل میں سعدیہ راشد صاحبہ ہیں, حکیم محمد سعید شہید کی دختر ہیں, اور انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ان کی شہادت کے بعد یہ چلایا ہے, اور ان کے رفقہ کار کی جس کی مثال نہیں ملتی. اور پچھلے دنوں ان کی سالگرہ بھی ہوئی, 100ویں یا 104 بھول رہا ہوں 5ویں تھی, تو اس کے لیے ہم اسلام آباد گئے تھے, اور وہاں جو انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی بنائی ہے, یہاں سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے دیکھنے سے تعلق اسٹیٹ آف دی آرٹ, اس میں جو تعلیمات ہو رہی ہیں. اور باقی نونہال بچوں کے لیے ذمہ داری مشتاق صاحب نے, ایک پروفیشنل ٹیچر ہیں اور بڑے اعلیٰ ٹیچر رہے ہیں, ابھی بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ہمدرد کی بہت ہی زبردست ایک صدقہ جاریہ کر رہی ہے. ہر مہینے 3 4 5 شہروں میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, راولپنڈی میں یہ ہوتا ہے. اور لوگ مل بیٹھتے ہیں, آپ جیسے لوگ آتے ہیں, ہمیں مستفید کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. اب ہاں اذان, ایک اذان میں بھی دے رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات کرنا بھی آج کل آزادی ہے, یہ محاورتاً میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو ایسا ہے کہ اب بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ میڈم نے یہ کہا, ہم سے کہا کہ آپ تجاویز لے آئیں اراکین شورا سے, کنکریٹ سعید صاحب لائیں, ہم بھی بنا رہے ہیں, اور وہ آگے گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں کو بھیجیں گے, اور ایک تو آپ کی طرف آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب, شکریہ. ابھی ہم نماز پڑھیں گے پہلے مغرب کی, اور پھر انشاءاللہ چائے نوش فرمائیے.